اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیر ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے نبی، آخر نبی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی گلیوں بازاروں میں رونق اتر آئی ہے۔ ہر سو مسلمان خوشیاں مناتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیج کر نبوت کا سلسلہ حضرت محمد پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر اب تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک اپنی اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچپن میں باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدگی و متانت آپ کی آنکھوں سے عیاں تھی، لہٰذا آپ زیادہ وقت غور و فکر میں بسر کرتے اور کائنات کے رموز پر غور فرمایا کرتے۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے بھی محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہو ہی رہا تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کو سینے سے لگا کر آپ کی پرورش کا ذمہ باندھ لیا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی ابھی عمر 8 سال ہی تھی کہ دادا جان بھی چل بسے۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ آپ جس عمر میں تھے اس میں شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت آ رہی تھی، نوازش و پیار کو محسوس کر رہے تھے۔ دادا کی وفات پر دل غم سے چور ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ چچا ابو طالب آپ سے بے پناہ معیار محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ شام کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راغب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ جاتے وہیں اس درخت کے نیچے ٹھہر جاتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد بحیرہ کا پیغام لے کر آیا کہ آپ لوگوں کو بحیرہ نے کھانے پر دعوت دی ہے۔ بحیرہ نے اس سے قبل ان لوگوں کو کبھی کسی قسم کی دعوت نہیں دی تھی، لہٰذا قافلے کے لوگ حیران ہو گئے۔ ہر حال میں دعوت قبول کر لی گئی اور قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ آپ اس وقت بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا استقبال کیا اور کہا کہ آج آپ سب میرے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور کوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے کہ ہم سب آ گئے ہیں سوائے ایک بچے کے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ بچہ ہے تو کیا ہوا، اسے بھی بلا لاؤ۔ اس بات پر اہل قافلہ حیران ہوئے۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد مصطفیٰ کو ساتھ لے آیا۔ بحیرہ کی نظریں رسول پر جمی رہ گئیں۔ وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ چہل قدمی کرنے لگے اور بحیرہ کا گرجا گھر دیکھنے لگا۔ بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزی کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لات و عزی کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو پوچھوں بتا دینا۔ آپ نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ پھر اس نے آپ کی عادات و اطوار، مصروفیات، رجحان، طبیعت، مزاج کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔
آپ نے سب کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے تو بحیرہ نے ان سے کہا کہ بچہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا۔ بحیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ راہب کی بات سن کر چچا ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اور اس کا باپ؟ ابو طالب نے فرمایا ابھی یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اپنے بھتیجے کو گھر لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے پہچان لیا ہے، اگر وہ پہچان گئے تو اس کی جان لے کے چھوڑیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان بنے گا۔ پھر وہ واپس ہو گیا اور زیر لب کہتا جا رہا تھا کہ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ اسی طرح جب آپ اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے گھر رہائش پذیر تھے تو تب بی بی حلیمہ نے آپ کو اتنا جان لیا تھا کہ آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں، کیونکہ جب سے آپ بی بی حلیمہ کے پاس آئے بی بی حلیمہ کے گھر میں معجزات کی برسات ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے اسرار کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ کی دانائی اور دانشوری بچپن ہی سے آپ کے آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ اگر آپ کے نام کو دیکھا جائے تو ان جیسا نام پورے عرب میں کسی کا نہ تھا۔ آپ کے دادا کا رکھا یہ 3 حروف پر مشتمل نام جو کوئی بھی سنتا حیران ہو جاتا کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی نے بھی نہ سنا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً ہمارے نونہال ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے، اور ہمیں ان جیسی عادات و اطوار اپنا کر اپنے تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کا رجحان سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھنے کی طرف بڑھانا چاہیے۔ کہانی کی صورت میں بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس طرح بیان کریں کہ سیرت طیبہ ان کے لیے رول ماڈل بن جائے، ایک نمونہ بن جائے۔ ویسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس ٹاپک پر ہم نے آج کی ویڈیو بنائی۔ اگر آپ کو اس کا کچھ بھی پوائنٹ ویڈیو کا اچھا لگتا ہے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل حقیر ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔